اسلام آباد سپریم کورٹ کے سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر ریاست وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت کی، جس سلسلے میں عمران خان کی طرف سے وکیل سلمان صفدر پیش ہوئے اور انہوں نے ایف آئی آر عدالت میں پڑھ کر سنائی۔ جسٹس طارق نے سوال کیا کہ یہ معاملہ کب کا ہے؟ سلمان صفدر نے کہا کہ یہ معاملہ 2022 کا ہے۔ اس پر جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ سائفر کا مقدمہ درج ہونے میں پورا سال ہی لگا دیا، کچھ دفعات میں سزا 2 سال ہے، کچھ میں سزائے موت اور عمر قید ہے۔ جسٹس طارق نے ایف آئی اے تفتیشی افسر کے بغیر نوٹس پیش ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کس نے بلایا ہے، پیچھے جا کے بیٹھ جائیں۔ سلمان صفدر نے انکوائری رپورٹ اور مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی پر لگے الزامات پڑھ کر سنائے اور کہا کہ الزام لگایا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اعظم خان کو سائفر کو غلط رنگ دینے کا کہا۔ الزام لگایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بالواسطہ یا بلاواسطہ ریاست کو نقصان پہنچایا۔ جسٹس طارق مسعود نے پوچھا کہ شریک ملزمان کے کردار کا تعین ہوا؟ اس پر وکیل صفائی نے کہا کہ اسد عمر کو چھوڑ دیا گیا اور اعظم خان کو ملزم سے استغاثہ کا گواہ بنا دیا گیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ پہلے کیس پر کہا گیا کہ اعظم خان ملزم ہے، انکوائری میں کہا گیا تھا کہ شریک ملزمان کا کردار تفتیش میں طے کیا جائے گا۔ حتمی تفتیشی رپورٹ میں اعظم خان سے متعلق تفتیشی افسر نے کیا کہا؟ عدالت کے پوچھنے پر سلمان صفدر نے کہا کہ تفتیشی افسر نے کوئی واضح موقف نہیں بتایا۔ اعظم خان اغوا ہوئے اور ان کے اہل خانہ نے مقدمہ بھی اغوا کا درج کروایا۔ اغوا کے بعد حیران کن طور پر اعظم خان کا 164 کا بیان آ گیا۔ اس پر جسٹس طارق مسعود نے کہا دیکھیں نا، ایسے پھر سچ سامنے آتا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سائفر ایک سیکرٹ دستاویز تھا یا نہیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد سیکرٹ دستاویز نہیں تھا۔ عدالت نے پوچھا کہ ڈی کلاسیفائی ہونے سے پہلے کیا ملزم نے سائفر کیس کو دکھایا؟ وکیل نے کہا کہ اس دوران سائفر کسی کو نہیں دکھایا گیا۔ عدالت نے سوال کیا کہ سائفر ہوا میں لہرا کر بتا دیا جائے اس میں یہ لکھا ہے تو کیا یہ ابلاغ کے زمرے میں نہیں آتا؟ ابھی ہم الزامات کو ٹرائل نہیں کر رہے، الزامات کیا ہیں صرف یہ دیکھ رہے ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت وزیر اعظم تھے اور انہوں نے اجلاس میں ساتھیوں سے سائفر شیئر کیا تھا۔ اگر وہ سائفر پر سازش کر رہے تھے تو اس اجلاس کو کیوں ریکارڈ کیا؟ ہمارے سامنے مسئلہ سائفر کا متن لیک کرنے کا ہے۔ جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ سائفر کیس کا ٹرائل کل عدم ہونے پر تو اب آپ کا نقصان ہی ہوا ہے۔ سائفر کیس کے ٹرائل میں اگر کوئی کمی بیشی تھی تو اس کو دفاع کے لیے آپ بعد میں استعمال کر سکتے تھے۔ سائفر ٹرائل کے کل عدم ہونے کے بعد استغاثہ تمام غلطیاں دور کر کے ٹرائل کرے گا۔ ہمارے سامنے ضمانت کا کیس تھا جس پر نوٹسز کر دیے، صحافی بعد میں کہیں گے جج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں تھا تو ضمانت نہیں دی، جبکہ آج نوٹس ہی ہو سکتے تھے۔ بعد ازاں عدالت نے سائفر کیس میں ریاست اور وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔